ہمارا یقین کا ٹاپک چل رہا ہے. لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم اور دوسری یقین. یقین میں ہم نے دیکھا کہ اس یقین کو انسان کیسے حاصل کرے اور اس میں ہم نے 5 پوائنٹ ڈسکس کیے. آگے بڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ میں جو حقائق بیان ہوتے ہیں وہ ہے ہی کچھ ایسے کہ یقین پیدا کیے بغیر وہ بے معنی رہتے ہیں. اس کلمے کو محض جان لینا فائدہ مند ہے اور نہ کسی مسئلے کا حل. بندگی بنیادی طور پر ایک دل کا عمل ہے. یہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے لا الہ الا اللہ؟ الہ وہ ہے جس کو آدمی ٹوٹ کر چاہے اور اس کی چاہت اور طلب اس کے روئیں روئیں میں اتری ہو. کیا یہ محبت، کیا یہ دلچسپی، کیا یہ چاہت، کیا یہ طلب ہمارے اندر ہے؟ کیا اللہ کا نام آتے ہی ہمارا روحاں روحاں کانپ اٹھتا ہے اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں؟ پھر نمبر 2، الہ وہ ہے جس کی عظمت اور سطوت کا آدمی خوف کھائے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمتیں. پھر الہ وہ ہے جس کی خشیت انسان کے دل میں بیٹھی ہو. خاشع عین جو ہوتا ہے نا، خاشع، کسی بزرگ کی بزرگی کا احترام آ جاتا ہے نا اس میں، خشیت. الہ وہ ہے جس کی بڑائی اور کبریائی کی انسان کے دل پر دھاک بیٹھی ہو. الہ وہ ہے جس سے آدمی امید رکھے اور تب بھی امید رکھے جب ہر کسی سے نا امید ہو جائے. الہ وہ ہے جس پر آدمی سہارا کرے اور اسی کے سہارے جیے اور اسی کو اپنے لیے نہایت کافی جانے. الہ وہ ہے جس سے آدمی مانگ کر کھائے اور مانگ کر پیے، جس سے زندگی اور رزق اور ہر خوشی کا سوال کرے اور ہر مصیبت اور آفت میں جس کی پناہ چاہے. الہ وہ ہے جس کا کہنا نہ ٹالا جائے اور جس کی بات آدمی کے لیے حرف آخر ہو اور اٹل اور قانون ہو. الہ وہ ہے جس کے آگے انسان گھٹنے ٹیک دے اور اپنی جبین نیاز کو سجدوں میں جھکائے. ان سب افعال کو غیر اللہ سے پھیر کر ان کا رخ ایک خدائے واحد احد کی جانب پھیر دینا. جس بات کا تقاضا ہے وہ یقین ہے، نہ کہ محض معلومات. یہ معلومات نہیں رکھنی، صرف یہ سب کچھ عمل میں لانا ہے. یہ جس کے آگے سجدہ ریز ہیں، کیا سلام پھیرنے کے بعد بھی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ یہاں ایک ایسا یقین درکار ہے جو شک کا امکان باقی نہ رہنے دے. لا الہ الا اللہ اس ہدایت کا عنوان ہے جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے. اس پر یقین ہو تو ہی آدمی کا کلمہ پڑھنا معتبر ہے. شک حالت کفر ہی کا ایک نام ہے. علماء اسلام نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی، وہ پھر کبھی اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ان میں سے ایک کفر شرک بھی ہے، کفر شک بھی ہے. یعنی چاہے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صاف جھٹلاتا نہ ہو اور اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کو سراہتا بھی ہو، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی بابت دل میں کچھ شک رکھتا ہو تو حالت کفر سے باہر نہیں ہے. کلمے میں بتلائی گئی ایک ایک بات آدمی کو حتمی حق نظر نہیں آتی ہو، آدمی کے دل میں یہ خیال بیٹھا ہو کہ ہو سکتا ہے یہی حق ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حق ہو. مسجد انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے، تو کیا معلوم مندر اور گرجا اور گردوارہ بھی اس کو اللہ تک پہنچا دے. آپ نے دیکھا اس طرح کی باتیں آج کل ہمارے ہاں بہت عام ہیں. رام کو یا جو بھی اس طرح کے کہتے ہیں ہے تو خدا ہی ہے. پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کو پوجنا صحیح ہے، تو کیا مطلب، کیا معلوم پوپ اور برہنہ اور گیانی اور صوفی ان سب کی بھی بات ماننا یہ بھی اللہ ہی تک پہنچاتا ہو سکتا ہے ان کے طریقے سے عبادت کرنا بھی کچھ ایسا باطل نہ ہو
اسی لیے تو پھر بہت سے فرقے، جماعتیں اور طریقے ایجاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سمجھ گئے ہوں گے میری بات، میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ عبادت کا تو ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے قرآن و سنت کے مطابق بتا دیا، لیکن یہ بات کے طریقے کہاں سے آئے جو دیکھ کے انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایسا آدمی خواہ جتنا مرضی کلمہ پڑھتا ہو، اس کا کلمہ پڑھنا معتبر ہرگز نہیں. کلمے کی دوسری شرط کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی اس بابت کوئی شک و شبہ نہ رکھے کہ الہ واحد کے سوا کسی کو پوجنا اور پکارنا قطعی ہلاکت کا باعث ہے. اس میں جو شخص کوئی شک رکھتا ہے یا جو شخص باطل ادیان اور عقائد کے حاملین کے ساتھ رواداری کے مذاہب کو فروغ دینے کے لیے اس حقیقت کو مشکوک ٹھہراتا ہے، تو خواہ وہ کتنا ہی بڑا نمازی اور خواہ وہ کتنا ہی اسلام کے اعمال کرتا ہو، مسلمان بہرحال نہیں، کیونکہ اس کا کلمہ پڑھنا ہی علماء عقیدہ کی نظر میں ابھی معتبر نہیں. اس بابت ادنا ترین شک نہ رکھنا کہ لا الہ الا اللہ سے متصادم راستے نیرے جہنم کے راستے ہیں، اور اس بابت ذرا بھر تعامل نہ رکھنا کہ خدا کے سوا پوجی جانے والی ہستیاں وہ بت ہیں جو پاش پاش ہونے چاہیے، کلمے کی باقاعدہ شرط ہے. اس کے بغیر آدمی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے لگے، یہی سچے لوگ ہیں. چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کو اس بات سے مشروط کیا کہ وہ اس میں کسی شک یا شبے کا شکار نہ ہو. رہا وہ آدمی جو اس پر شک و شبہ رکھے تو وہ منافق ہوگا. تو یہاں پہ یقین کرنا نہایت ضروری ہے. سنت سے بھی اس کی ہم ایک دلیل دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی الہ نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا، بشرطیہ وہ ان دونوں باتوں کی حقیقت میں کوئی شک نہ رکھتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. مسلم کی روایت تھی. ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جا ملے جبکہ ان کی حقیقت کی بابت اسے کوئی شک نہ ہو، اور پھر وہ جنت سے محروم رہ جائے. بشرطیہ وہ ان دونوں باتوں کی حقیقت میں کوئی شک نہ رکھتا ہو. یہ خاص طور پہ چیز ہے عبد غیر شکن یا شکن فیہما. بشرطیہ وہ ان دونوں باتوں کی حقیقت میں کوئی شک نہ رکھتا ہو. مراد یہ ہے کہ آدمی نے کلمے کی جو حقیقت معلوم کی وہ اس کو عین حق جانے اور اپنے اندر اس کی بابت کوئی شک اور تردد نہ رہنے دے. ایسا آدمی ہے جس کا داخلہ جنت اس حدیث کی روح سے یقینی ہے، یعنی کلمہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. چنانچہ حدیث وغیرہ میں جہاں مطلق لا الہ الا اللہ کہہ لینے کی بنا پر جنت کی بشارت ہے، ہمارے سامنے یہ حدیث اس پر شک باقی نہ رہنے کی ایک قید لگاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی حدیث ہے، ایک طویل حدیث میں، مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اس دیوار سے پرے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ فی الواقعہ کوئی الہ نہیں، ایسے آدمی کو جنت کی خوشخبری سنا دو. اس میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، مستیقناً بہا قلبہ، اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ، یہاں بھی یہ شرط بیان ہوئی ہے، یعنی آدمی کا دل اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر یقین اور دل جمعی پائے اور اس کلمے میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں ان کو عین حق جانے. دخول جنت کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری جو بعض احادیث میں بیان کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ سے یہاں مقید ہو گئی. یعنی اس میں قید ہے، اگر آپ کا یقین ہے تو پھر یہ حدیث من دخل جنہ، یعنی جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ اس کے لیے. لیکن جو پہلی شرط
اور دوسری شرط، ابھی تو 7 شرطیں ہیں، ابھی تو 2 پڑھی ہیں، اس پہ پورا نہیں اترتا تو پھر وہ جان لے کہ یہ کلمہ اس کا معتبر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔